یہ غوث سے اعظم کے دربار پہ کھڑا ہے اور جھولی پڑے کر غوث سے اعظم مجھے دے دے، میں مانگنے آیا ہوں. پھر یہ کہتا ہے میں عاشق پیغمبر ہوں. نبی نے کیا تعلیم دی ہے؟ کیا تعلیم دی ہے؟ تم میں سے ایک ایک سوال کرے، مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا. کہو تو صحیح یار، حاجتہ حاجتہ. یہ کلہا پہ غور تو کرو ذرا. ہر حاجت اپنے رب سے مانگے. آگے سنو، سن سکتے ہو تو حتی شس نالہی اذن قطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے. اس لیے کہ اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. یہ سکھایا ہے میرے نبی نے، یہ دین ہے. یہ میرے نبی نے سکھایا ہے کہ بزرگوں کی قبریں پوجو، پکی قبریں بناؤ، اس پر کپڑے ڈالو، اس پر غلاف ڈالو، اس پر اگر بتیاں جلاؤ، اس پر کمکمے لگاؤ، وہاں عرس لگاؤ، وہاں دیکھ. یہ تعلیم ہے نبوت کی. تو ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے امام الانبیاء کے دین کا. یہ دین ہے، یہ سکھایا تھا میرے نبی نے، یہ سکھایا تھا میرے صحابہ نے. بولو کسی ایک صحابی نے میرے پیارے پیغمبر کی قبر منور پر مجاورت کی ہو؟ نہیں کی. بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی صحابی قبر پہ آ کے یوں بیٹھا ہو؟ نہیں بیٹھا. بولو کسی کے پاس کوئی حوالہ ہے تو لائے. میں کوئی اندھیرے میں بات کر رہا ہوں؟ کیا دین پیش کر رہے ہو؟ کسی ایک صحابی نے پھول کی ایک پتی میرے نبی کی قبر منور پہ ڈالی ہو؟ لاؤ. کسی ایک صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ غلاف چڑھایا ہو؟ لاؤ. حضرت علی تھے، ان کے نواسے تھے، حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے مجاورت کی ہو؟ وہاں بیٹھ گئے ہوں؟ میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا. میرے نبی نے تو زندگی کے آخری لمحات میں کیسے تمہیں سمجھائیں یار. مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہمارے علماء کی منہ میں گھنگنیاں ہیں، گونگے ہو گئے، گونگے. میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یعبد، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. مولا میری قبر کو بچانا، بت نہ بنانا. پھر امت کو کہا لا تجعلوا قبری عیدا، اور میری امت کے لوگوں میری قبر کو میلہ گاہا نہ بنانا. میرے نبی تو رو رو کے تمہیں تلقین کر کے گئے. آج اسی نبی کی خلاف ورزی بھی کرتے ہو، عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہو. میرے رب نے پھر میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے کیسے محفوظ کر کے رکھا. مزیہ. میرے نبی کی دعا قبول ہو، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. پڑھے لکھے لوگوں ذرا توجہ تو کرو. قبر کو بت معلوم ہوتا ہے، قبر بھی کبھی کبھی بت بنتی ہے. کب؟ یعبد، جس کی کیا شروع ہو جائے؟ پوجا پاٹ. سجدہ تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا؟ سجدہ تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا؟ یہ نظر و نیاز تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا؟ یہ پکارنا تو پوجا پاٹ نہیں ہے نا؟ یہی پوجا پاٹ ہے. وہاں عرضیاں لٹکائی جائیں، درخواستیں کی جائیں، طواف کیے جائیں، ماتھے ٹیکے جائیں.
نظر و نیاز کے لیے دیگیں پکائی جائیں، یہی تو پوجا پاٹ ہے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ ہو جائے۔ مولا نے میرے نبی کی دعا کو کیسے قبول کیا؟ محفوظ کر دی۔ یہ جالیوں کے بیر کھڑے ہیں، اس کے آگے نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، اس کے اندر میرے آقا کی قبر منور ہے۔ ہن جالیاں دے نیڑے بھی کوئی نہیں کھلون دیندا، وہاں بھی انہوں نے تھڑے بنا دیے 4-5 فٹ دور پیچھے۔ کوئی جالیوں کو ہاتھ لگائے نہیں، کوئی جالیوں کو چومے نہیں۔ عقیدت کا معیار وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے مقرر کیا ہے، عقیدت کا معیار وہ ہے جو میرے نبی کے صحابہ نے مقرر کیا۔ میری عادت نہیں چیلنج کرنے کی، نہ تعدی نہ تحدی، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات آ جائے۔ میرے آقا کی قبر کو بوسہ دینا، میرے آقا کی قبر کو چومنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جمعے کا دن ہے، میں مسجد میں ہوں، کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا ہے۔ جاؤ یوں ہاتھ لگایا ہوں، تمہیں تو وہاں تک رسائی حاصل ہو تو مٹی نہیں چھوڑنی۔ تم نے عقیدت کے الگ معیار بنا رکھے۔ نالین کا نقشہ کہاں ثابت ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ پھر ہر نقشہ ایک نقشے سے الگ ہے، کوئی اس طرح کنڈی جا رہی ہے، کوئی اس طرح کنڈی جا رہی ہے، کہاں ثابت؟ تم نے یہاں لٹکا لیا۔ کسی صحابی نے میرے نبی پاک کے اصل نالین جس میں میرے نبی اپنے پاؤں مبارک ڈالا کرتے تھے، آپ نے وہ جوتیاں اتاری ہوں مسجد کے باہر یا کہیں، صحابی نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی ہوں، صحابی نے اٹھا کے سینے پہ رکھ لی ہوں، صحابی نے ان جوتیوں کو بوسہ دیا ہو۔ عقیدت کا معیار تمہارے پاس ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے نالین کو چومنا، اسے ماتھے پہ رکھنا، اسے سر پہ ٹکانا، اس کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے محمد عربی کی اطاعت کرنے کا۔ جوتیاں یہاں نالین کے نقش یہاں نہ لگاؤ، تجارت میرے آقا کی سنت کے مطابق کرو، گاہک سے سلوک میرے آقا کی سنت کے مطابق کرو، پڑوسیوں سے معاملات میرے آقا کی سنت کے مطابق کرو۔ گلیاں، کمکمے، چوک چوراہے انہیں بعد میں سجا لینا، پہلے اپنے چہرے پر میرے نبی کی سنت سجاؤ۔ یہ ہے روشنی، یہ ہے اصل میں کمکمہ۔ میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، نماز نہ چھوڑو، مال کی زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، گاہک کو دھوکہ نہ دو، 2 نمبر مال 1 نمبر بنا کے مت بیچو۔ گاہک سودا واپس کرنے آ جائے تو خوش دلی سے واپس کر لو، کوئی بات نہیں، کوئی روزی وہیں پھنسی ہوئی نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، واپس کر لو، اللہ کسی اور رستے سے تمہیں روزی عطا کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر منور کو کیسے محفوظ کیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی بندہ قبر منور تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جالیوں کے باہر ہے، یہاں بھی کوئی نہ،
ہاتھ کو نہیں لگانے دیتے. اللہ حفاظت کر. کوئی آدمی اگر وہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگنے لگتا ہے یا جھولی یوں کرنے لگتا ہے تو شرطہ کہتا ہے یلا، اور اس کا رخ پھیرتا ہے، اس کو پکڑ کے رخ پھیرتا ہے، کعبے کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے مانگنا اس سے ہے. ادھر سلام کرنا ہے اور مانگنا، مانگنے کے لیے رخ اس طرح پھیرو.